یہ دو ٹرمز بہت ڈفرینٹ ہیں جن کو ایک کر کے یوز کیا جاتا ہے اور اس ڈرامے میں بھی بار بار کیا گیا، وچ از ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس۔ یہ دو الگ ٹرمز ہیں لیکن ہمارا سادہ معاشرہ اس کو ایک ہی سمجھتا ہے۔ کبھی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو، باتیں کرو، مرد بن کے رہو، اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو، بہت سارا میک اپ لگاؤ۔ یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا، آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے۔ پیدا ایک انسان بالکل مرد ہوا ہے، لیکن بعد میں اس کا دل چاہ کہ یار میں تو خاتون ہوں اندر سے، اور وہ خاتون بن جائے۔ یہ پیدا ایک انسان لڑکی ہوئی ہے اور بعد میں دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی ان لڑکوں کی طرح یہ کروں وہ کروں، اور وہ پھر مرد بن جائے۔ بایولوجیکلی اس کو اس کے جینیٹلز کو کاٹ لیا جائے، پرائیویٹ پارٹس کو کاٹ کے اس کو ڈفرینٹ بنایا جائے۔ وائی ناٹ ٹو ٹریٹ دیم سائیکولوجیکلی؟ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج کے سیشن کے لیے دعا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ ہمیں حق واضح کر دے ہماری نظروں کے سامنے، اور ہمارے اندر ہمت دے کہ ہم اس کو فالو کر سکیں، اور ہمارے سامنے باطل بھی واضح کر دے یا رب، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اس سے بچ سکیں۔ سو ہومو سیکشولیٹی ان پاکستان، اللہ اکبر، یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے پاکستان میں، ایک ایسا فتنہ پاکستان میں آ رہا ہے کہ ان لائک ریسنٹ ٹائمز اتنا زیادہ بمبارڈمنٹ کبھی بھی نہیں کی گئی تھی۔ 200 ملین ڈالرز جو ملے ہیں ہمیں یو ایس ایڈ کی طرف سے، تو کہیں تو لگیں گے وہ، اور وہ صرف گرانٹ نہیں ہے، وہ لون ہے کہ یو ہیو ٹو جسٹیفائی کہ 200 ملین ڈالرز، روپیز کی بات نہیں کر رہا میں، کہ تم نے کہاں لگایا اور پروو کرو۔ اینڈ دیٹس وائی ہمارے ٹی وی چینلز، ہمارا میڈیا اور لوگ فنڈنگ کی جا رہی ہے ان کو، این جی اوز پہ این جی اوز بن رہی ہیں کہ اس کو پاکستان میں عام کیا جائے۔ سو آج کا میرے لیے جو سب سے مشکل ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کانسیپٹ کو کس طرح سے سب سے زیادہ آسان کر کے بتا سکوں اور مشکل ٹرمنالوجیز نہ یوز کروں تاکہ ایزیلی لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ ابھی ٹرمنالوجی گیم ہے، یعنی الفاظ کی اور لفظوں کی گیم ہے جس سے لوگ کنفیوزڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیٹ می اسٹارٹ ود ایگزامپل فرسٹ۔ دیکھیں، اگر آپ ایک گرم پانی رکھیں اور فوراً سے ایک مینڈک کو لے کے آئیں اور اس میں ڈال دیں، تو جو گرم پانی ہوگا نا، مینڈک اس میں چھلانگ مارتے ہی فوراً سے جمپ کرے گا اور نکل کے بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ گرم پانی اور مجھے جلا دے گا، اینڈ ہی ول رن اوے، اپنی لائف کو بچائے گا وہ۔ بٹ اگر آپ نے اس کو مارنا ہے نا، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کا، یعنی ایک نارمل پانی کا ایک پیالہ رکھیں اور اس میں اس مینڈک کو رکھ دیں اور نیچے سے ہلکی سی آگ لگا دیں، اور سلولی اینڈ گریجولی وہ جب گرم ہوتا جائے گا پانی، تو اس مینڈک کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس پانی میں اس کی گرمی سے الٹیمیٹلی مر جائے گا۔ وہ ٹیمپریچر اتنا رائز کرتا جائے گا کہ ہی ول ڈائی ود ان نو ٹائم۔ دس از نون ایز سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن آف سوسائٹیز کو سلولی اینڈ گریجولی ٹیسٹنگ دا واٹرز، تھوڑا ٹیمپریچر اور درجہ حرارت معاشرے کے، پاکستان، انڈیا کے، مسلمان ممالک کا ٹیسٹ کرنا، تھوڑے سے پٹاخے پھاڑنا کہ یہ کس لیول پہ ہیں، اور جب ریاکشن نہ ہے تو پھر اور بڑا پٹاخہ پھاڑنا اور بڑا، الٹیمیٹلی وہ اس کانسیپٹ کو بالکل ایبزارب کر لیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ واش روم جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہی ایک پبلک ٹوائلٹ ہے، ایک بدبو سی محسوس کرتے ہیں، بٹ جب آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور 2-4 منٹ گزارتے ہیں تو وہ بو کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے وہاں جانے سے کوئی سامان مہک گیا تھا اور آپ نے ایسا کلون ویئر کیا ہوا تھا یا ایسی خوشبو لگائی ہوئی تھی، نہیں، بلکہ یو گیٹ امیون ٹو اٹ، یو گیٹ ڈیسینسٹائزڈ۔ یہ ایک امیج دیکھ لیں، اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو 2 یلو سرکلز ہیں کون سا بڑا ہے، تو نو ڈاؤٹ ہمیں ایک بڑا لگ رہا ہے، چھوٹا لگ رہا ہے، بٹ اٹ از این ایلوژن، دونوں سملر سائز کے ہیں۔ اصل میں جو اس کے گرد ببلز ہیں، ایک کے چھوٹے ہیں، ایک کے بڑے ہیں۔ سو ایلوژن کریٹ کیا جائے سوسائٹی میں۔ اگر آپ یہ جو 2 لائنز دیکھ لیں، جو ہاریزونٹل لائن ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ان میں سے کون سی بڑی اور کون سی چھوٹی ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ اوپر والی بڑی ہے، نیچے والی چھوٹی ہے۔ بٹ اگر آپ ان کو انالائز کریں تو دونوں کی لینتھ ایک جیسی ہے۔ سو اٹس این ایلوژن۔ اب یہ کلپ دیکھیں اور اس کلپ کو دیکھ کے اس ایلوژن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کلپ کے بعد میں انشاءاللہ اس ایلوژن کو جو بڑے پیار اور محبت سے لوگوں کو دکھایا گیا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے، اس کو بریک ڈاؤن کروں گا انشاءاللہ۔
جو کہ پاکستان کے مین اسٹریم ٹی وی چینل کا کلپ ہے, آپ نے نام دیکھ لیا ہوگا. بریک ڈاؤن کروں میں آپ کو پہلے 2 ٹرمز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 ٹرمز بہت ڈفرینٹ ہیں جن کو ایک کر کے یوز کیا جاتا ہے اور اس ڈرامے میں بھی بار بار کیا گیا, وچ از ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس. یہ 2 الگ ٹرمز ہیں لیکن ہمارا سادہ معاشرہ اس کو ایک ہی سمجھتا ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں انٹرسیکس کیا ہوتا ہے. انٹرسیکس جس کو ہم خنثی کہتے ہیں, وہ ایک اراؤنڈ 0.018 لوگ ہیں پوری دنیا میں جو کہ دے آر بورن ود ایمبیگوس جینیٹیلیا, یعنی جن کا مرد یا عورت کا جو جینیٹل آرگن ہے یا جو جس آرگن سے انسان پیشاب کرتا ہے, یورینیٹ کرتا ہے, وہ ایمبیگوس ہوتا ہے, یعنی وہ نا واضح نہیں ہوتا, اس میں کچھ ڈیفارمٹی ہوتی ہے. یہ ایک اب نارمیلٹی ہے جو کہ انسان میں ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے انٹرسیکس جو ہم خسروں کے نام سے مشہور ہے. لیکن خسروں میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر خنثی نہیں ہوتے, اکثر مخنث ہوتے ہیں, ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں. میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نارمیلٹی ہے, جس طرح سے بائی برتھ لوگوں میں اب نارمیلٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک ہے کلیفٹ لپ جو ہوتا ہے, جو یہاں سے انسان بہت سارے بچے دیکھے ہوں گے جن کا یہاں سے کٹ ہوتا ہے بالکل, اور ان کی جو چیز الگ ہوتی ہے لپ جو ہے اپر لپ یا لوور لپ کبھی کبھی, تو وہ آپس میں جوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے CHD ہے, اسی طرح سے CHD ہے کانجنینٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہے, جس میں انسان کے دل میں سوراخ ہوتا ہے یا ہارٹ کا ایک پورشن ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے, جس کو بعد میں تھیراپیز کے ذریعے, ایکسرسائز کے ذریعے یا پھر سرجری کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اس طرح سے کلب فٹ ہے, ایک انسان کا جو پاؤں ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے انر سائڈ پہ. تو یہ کچھ ڈیزیز ہیں جو کہ ریزالو کی جاتی ہیں تھرو میڈیکل ایگزامینیشنز. ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں, ان کو حل کر لیتے ہیں. تو جو انٹرسیکس ہے, جو خنثی بولتے ہیں ہم, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ایمبیگوس ہوتے ہیں, یعنی وہ مرد اور عورت کے دونوں ہوتے ہیں. یہ جو بڑے ہوتے ہیں یا کچھ سالوں بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جس آرگن سے وہ یورینیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا جو پرومیننٹ آرگن ہے اس کا وہ جینڈر ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا یہ تو بوائے ہے. ماں باپ نے دیکھ لیا کہ یورینیٹ اس سے کرے, تو اس میں فنکشنل آرگن کون سا ہے جو اس کا پرائیویٹ پارٹ فنکشنل ہے, اور اس کو ڈیفائن کر لیا کہ اوکے یہ تو لڑکا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ خواتین والا اس میں پورشن بھی ہوتا ہے جو کہ بعد میں اگر وہ چاہیں تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. یا اگر کسی میں خاتون والا جو ہے جینیٹیلیا پرائیویٹ پارٹ وہ ایکٹیو ہے, جس سے وہ یورینیٹ کر رہی ہے, تو اس کو کہہ دیا کہ وہ خاتون ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں میں سے ایک ہوتا ہے جس کو سرجری کے تھرو, بہت سارے میتھڈس کے تھرو وہ کر لیا جاتا ہے, بعد میں ٹھیک کر لیا جاتا ہے. دوسرا ہے ٹرانسجینڈر کا جو ٹرم ہے, مخنث, ٹھیک ہے. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں, آپ اس کو ایزیلی سمجھنے کے لیے ٹرانس کو نا آپ سمجھ لیں ٹرانسفارمیشن آف جینڈرز. پیدا ایک انسان بالکل مرد ہوا ہے, لیکن بعد میں اس کا دل چاہ کہ یار میں تو خاتون ہوں اندر سے, اور وہ خاتون بن جائے. یہ پیدا ایک انسان لڑکی ہوئی ہے اور بعد میں دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی ان لڑکوں کی طرح یہ کروں وہ کروں, اور وہ پھر مرد بن جائے. سو سمجھتے ہیں کہ جینڈر از ناٹ بائنری, یعنی 2 جینڈرز نہیں ہوتے مرد اور عورت. وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے جینڈرز ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں جینڈر فلوڈیٹی, یعنی جینڈر کوئی 2 نہیں ہوتے, جتنے مرضی جینڈر بن جائے, مرد, عورت, کوئر, یعنی مجھے نہیں پتا مرد ہوں عورت ہوں, میں جو مرضی بن جاؤں, کیٹ بن جاؤں, ڈاگ بن جاؤں, حتیٰ کہ میں یونیکارن بھی بن سکتا ہوں کہ اس کے ایسا گھوڑا جس کے سر پہ سینگ ہے. سو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو جینڈر ہے وہ الگ چیز ہے, وہ کچھ اور بھی. سیکس جو ہے, مرد عورت کے سیکسول آرگنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, لیکن سیکس آپ کا جینڈر ڈیفائن نہیں کرے گا. وہ آپ کچھ بھی بن سکتے ہو بعد میں بڑے ہو کے. حالانکہ اسلام میں ہے کہ جو آپ کا سیکشول آرگنز ہیں, مرد کے ہیں یا عورت کے ہیں, جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں, وہی آپ کا جینڈر ڈیفائن کریں گے. سو دے سے اینڈ دے بلیو, جو کہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ٹرانسجینڈر یا ٹرانس وومن کون ہوتی ہے, جس کو ہوتا ہے جو کہ پہلے مرد تھا اور اس نے کہا نہیں میں تو ٹرانس وومن ہوں, میں بھی ایک خاتون بن گئی ہوں بیکاز میں اندر سے خاتون فیل کر رہی ہوں. اور میں اس پہ آؤں گا کہ جو بچے فار ایگزامپل بچپن سے بہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے ان میں ایسے چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو تھیراپیز کے ذریعے, ٹریٹمنٹس کے ذریعے, جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگوں میں کچھ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہیں, کچھ کلینکل ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, کچھ بائی پولر کو ہوتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹس کی جاتی ہیں, ان کو میڈیکیشن کی جاتی ہے, ان کی تھیراپیز کی جاتی ہیں. اس طرح سے ان بچوں کی بھی تھیراپی کی جا کے ان کو بالکل ایک نارمل مرد کی طرح یا نارمل خاتون کی طرح جو ان کا پرائیویٹ پارٹ ہے بنایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اپنی کسی ٹریٹ کی وجہ سے یا اپنی سوچ کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ نہیں آج کے وقت میں یہ ہوں, اس پہ ہم بات کریں گے. دس از کمپلیٹلی رانگ. سو اس کلپ میں جو بتایا گیا کہ واٹ از یعنی رانگ ان دس کلپ, پہلی بات تو یہ ہے
کہ اس کلپ میں پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اور ہیومن نیچر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. سرراہ یہ ڈرامہ ہے جس میں سرنگ کا جو سپورٹیو سو کالڈ والد صاحب ہیں وہ اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نے پریشان نہیں ہو رہا, تمہارے پہ بڑے مشکل وقت آنے والے ہیں, یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے, اور جب تم بڑے ہو گئے تو تمہاری مرضی ہے کہ تم خواتین کا ڈریس پہن لو, ماما کی طرح ڈریس اپ ہو جاؤ, میک اپ کر لو, یا تمہاری مرضی ہے کہ تم فادر کی طرح ڈریس اپ کر لو, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا. اللہ اکبر. اگر تو وہ بائیولوجیکل میل ہے, اگر تو وہ اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ مرد والے ہیں, تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم بے شک خواتین کی طرح ڈریس اپ کر لینا اور میک اپ کر لینا؟ عجیب واللہ. یعنی پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے ٹرانسجینڈر پرسنس کے جو پروٹیکشن آف رائٹس ہیں, 2018 میں ایکٹ آیا تھا, اس میں امینڈمنٹس کی گئی تھی اور وہ اپروو کی گئی بائی دا سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس پہ. ٹھیک ہے, اس کو آپ پریشان ہو ان ورڈ سے. مینلی یہ اپروو کیا گیا, لا ہے کہ جینڈر کی ناٹ بی ڈرائیوڈ فرام انٹرنل فیلنگز, کہ جو انسان کا جینڈر ہے وہ اندر کی فیلنگز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی, بلکہ اس کا جو فزیکل اپیرنس ہے, جو اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں, جو اس کی جینیٹیلیاز ہیں جن کو پرائیویٹ پارٹس بولتے ہیں, وہ ڈیفائن کرے گا اس کا جینڈر کیا ہے. تو ہاؤ کین اے پرسن سے کہ بڑے ہو کے تم جو مرضی بن جانا؟ عجیب. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ یا ایک مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے, تیسرا کوئی بھی جینڈر اسلام آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. اور ہم آیات اور احادیث دیکھیں گے آج. تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ دیکھیں ڈی این اے کے نا کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں, ایکس ایکس ہے یا ایکس وائی ہے, ٹھیک ہے, خواتین و مرد کے لیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ایکس ایکس وائی اور ایکس وائی وائی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے خنثی کہا یا انٹرسیکس کہا, جن کے جینیٹیلیاز میں فرق آ جاتا ہے. تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ہمارے قانون میں بھی ہے کہ ایک کمیٹی بٹھائی جائے گی ایکسپرٹس کی, ٹھیک ہے, جو کہ ان کے رائٹس کے تحت ان میں جنرل سرجن ہوگا, فیمیل گائنیکالوجسٹ ہوگی, پلاسٹک سرجن ہوگا, ٹھیک ہے, اینڈو کرینالوجسٹ ہوگی, یورولوجسٹ ہوگا یا ہوگی, سائیکالوجسٹ ہوگا. وہ لوگ بیٹھ کے ڈیفائن کریں گے کہ اوکے یہ شخص جو ہے اس کا ایکٹیو آرگن پرائیویٹ پارٹ کون سا ہے, اور یہ مرد ہے یا عورت ہے, اور سمپل اس کی ٹریٹمنٹ کر دی جائے گی. اور میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو خنثی ہوتے ہیں یا انٹرسیکس ہوتے ہیں جن کا ایمبیگوس ہوتا ہے, یعنی بہت کلیئر نہیں ہوتا, ان کو ہمیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے معاشرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو ہمیں کچھ ایسی اب نارملٹی ہے نا, جس طرح سے ایک بندہ ڈس ایبلڈ ہے, اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے, ہم نادر میں جاب دلواتے ہیں, ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ ایسی اب نارملٹی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو کہ 0.018% ہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کی سرجری کے لیے, ان کی سائیکو تھراپی کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے, اور ان کو جابس دلوانی چاہیے ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور یعنی گھروں پہ کام دینا چاہیے, ڈرائیور کا, مالی کا, مختلف اور کام ہے, یا پھر اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر ٹائپ رائٹر کا, یا پھر اکاؤنٹنٹ کا, یا کسی بھی فائنینشیل ایکسپرٹ کا, ان کو وہ دینا چاہیے, ان کا کوٹا ہونا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو کرنا چاہیے حکومتوں کو, اور ہم لوگوں کی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور یاد رکھیں جو لوگ اب نارمل ہوتے ہیں نا وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی دنیا ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ اتنا ظالم اور اتنے بدترین لوگ ہیں یہ, کہ ان اب نارمل یا ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنی خواہشات کو, اپنے ہیڈنزم کے کانسیپٹ کو, کہ میری خواہش میرا پلیئر, لوگوں سے کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں سے کہوں کہ جی ترکی میں زلزلہ آیا ہے, سیریا میں زلزلہ آیا ہے, اور وہ مظلوم لوگ ہیں, مجھے آج پیسے دیں, اور میں اس پیسے سے ہی اپنی وہ عیاشیاں کرنا شروع کر دوں, کتنا برا انسان ہوگا وہ. سوچے LGBTQ ایجنڈا ہے, لیسبین, گیز, بائی سیکشول, ٹرانسجینڈر اینڈ کوئرز. یہ لوگ بیچارے اب نارمل جو کہ انٹرسیکس لوگ ہیں, ان کے کندھے پہ بندوق رکھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں. نام ان کا یوز کیا اور اپنے قوم لوط والے ایجنڈا کو پروموٹ کیا. گندے لوگ اور گندی حرکتیں کرنے کو, یعنی ایک مرد کے ساتھ زنا کر رہا ہے, ایک خاتون کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایک مرد اور عورت کا حلال ریلیشن میں ہونا چاہیے وہ فیل کر رہی ہے. اور یاد رکھیں ویسٹ جو آج جس جگہ پہ کھڑا ہے نا, اللہ نہ کرے وہ پاکستان کا اور مسلم ممالک کا فیوچر نظر آتا ہے اگر ہم نے اس ایجنڈا کو نہ روکا تو.
ویسٹ کہاں کھڑا ہے؟ ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، ان کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے جس کو ماں باپ کا نہیں پتہ، بہت ساری پاپولیشن ان کی گیز ہے، لیسبینز ہیں، مساج پارلرز کھولے ہیں، سیکس عام ہے، یہ لا بن چکا ہے کہ گے سے شادی کر سکتا ہے، ان کی سب حلال ہو گیا. گندا دیئر سوسائٹی ہیز بین اے ڈیزاسٹر. اور یہ کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کیا ہوگا اور یہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ڈی سینسٹائز کرو پیپل کو، لوگوں کو. اور کیا کرو؟ پہلی بات نمبر 1 کہو یہ تو ہر بندے کی پرسنل چوائس ہے. یہ ایک طرح سے 4 اسٹیپ فارمولا ہے. پہلے اس بات کو کہ دیکھیں یہ معاملہ آپ کا اور میرا نہیں، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، میری پرسنل چوائس ہے. اس کو اس طرح سے پروموٹ کرو کہ یہ جینڈر ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. اور پھر ان کو دوسری بات یہ کرو پاپولر بناؤ، ان کو سامنے لے کے آؤ، ان کو ٹی ویز میں لے کے آؤ، ان کے بارے میں ٹی ویز پہ، ڈراماز میں، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پہ بات کرو. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پورٹری دیم ایز وکٹمز، کہ کوئی ان کے بارے میں کہے کہ یار یہ تو قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں، یہ اللیگل ہے، یہ اسلامکلی بھی، ہیومنلی بھی، سوشلی بھی، مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی، ہر طرح سے یہ کرپشن ہے معاشرے میں. تو جو لوگ ایسی بات کریں ان کو کہو کہ تم لوگ ہوموفوبکس ہو. اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو وکٹمز پورٹری کرو کہ ان کے ساتھ تو بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جی، یہ لوگ بڑے معصوم لوگ ہیں، ان کے ساتھ دنیا ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور یہ بڑے مظلوم لوگ ہیں، ایز وکٹمز پورٹری کرو. اور چوتھی چیز یہ ہے میک دا وکٹمائزرز لک بیڈ. جو لوگ حق کی بات کریں ان کو برا دکھاؤ کہ تم لوگ تو ہوموفوبکس ہو، تم لوگ تو جینے نہیں دیتے ہو، تم لوگ تو ظالم ہو. تو یہ ایجنڈا ہے جو کہ پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے رپورٹ جس میں LGBTQ جو آئیڈینٹیفائی یعنی قوم لوط والے جو لوگ ہیں ان کا جو نمبر ہے بہت بڑھ گیا ہے بائی دا ریسنٹ گیلپ رپورٹ. ٹھیک ہے، 3.5% تھا 2012 میں، 7.1% ہو گیا 2021 میں. اور جنریشن زی سب سے زیادہ اس کا شکار ہے. وہ لوگ جو 1997 میں پیدا ہوئے اور 2003 کے بیچ میں پیدا ہوئے، 97 سے لے کے 2003 کے بیچ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، دے آر لیڈنگ دا چارج. اور 20% ہو گئے ہیں 2021 میں، 10% سے 2017 میں تھے. سبحان اللہ، یو کین سی دا انارمٹی آف دس فتنہ. اور اب پاکستان میں دیکھ لیں آپ کہ یو ایس نے ریزرو کیے ہیں $200 ملین فار جینڈر ایکوالٹی. کتنا اچھا ٹرم ہے نا جینڈر ایکوالٹی، کہ سب برابر ہیں، کوئی تفرقہ نہ کرے، کوئی الگ نہ کرے. اور یہ گرانٹ یا فنڈنگ نہیں ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ بلکہ لون ہے کہ تم نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ تم نے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا. امیجن 200، وہ ملک جس میں لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا، وہ ملک جس میں لوگ پولیو سے مر رہے ہیں، وہ ملک جس میں پیسے یعنی بیسک انرجی جو ہے اتنی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی، گیس، پیٹرول، کہ لوگ مر رہے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی. اس ملک میں جینڈر ایکوالٹی کے لیے $200 ملین دیا جا رہا ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اب US ایمبیسی اسلام آباد کا ٹویٹ دے سکتے ہیں. اور یہ ڈفرینٹ ممالک، مسلم ممالک بھی انہوں نے کیا، کویت میں اور مختلف ممالک میں، پروموٹنگ یا انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ہوموفوبیا. یعنی سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو قوم لوط والا ایکشن کر رہے ہیں، اور جو حق کی بات کر رہے ہیں، دین محمد کی بات کر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بنایا جا رہا ہے کہ اٹ از اگینسٹ ہوموفوبک پیپل، بائیفوبیا، انٹرفوبیا، ٹرانسفوبیا، کہ تم لوگ ان فوبیاز کے شکار ہو، لیو اینڈ لیٹ لیو. اور جو دیکھیں جو فورن منسٹری ہوتی ہے نا، جو منسٹری آف فورن افیئرز ہے US کی، جو پاکستان میں ان کا ہے US ایمبیسی، ان کے کچھ ایجنڈاز ہوتے ہیں. اینڈ ون آف دا ٹاپ ایجنڈاز از جینڈر ایکوالٹی، کہ پاکستان میں اور مسلم ممالک میں کسی طرح سے اس چیز کو رائج کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے. اور سبحان اللہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لیکچر میں بریفلی کہ ہارمز کیا ہیں ہومو سیکشل بیہیویئر کے. میں اسلام پہ بعد میں آؤں گا. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ سیلف پہ، فیملی پہ، سوسائٹی پہ، سویلائزیشن پہ. یہ آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں ہارمز کیا ہیں. اور ہم ابھی سوشلی بات کر رہے ہیں، اب ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے، اب ہم جنرلی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ہارمز کیا ہیں ہمارے اوپر. سو پہلی بات، ہارم ٹو سیلف، مجھے انسان کو پرسنلی کیا نقصان ہے. 2 ہارمز ہیں، سائیکولوجیکل ہارم اور فزیکل ہارم. پہلی بات تو دیکھ لیں کہ جو سائیکولوجیکل ہارم ہے، آپ یہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں گراف میں، کہ جو سیلف آئیڈینٹیفائڈ گے مین اینڈ لیسبین وومن ہیں، ان کے
لائف ٹائم میں کتنے پارٹنرز ہوتے ہیں. اینڈ یو کین سی دا گراف. 16 to 20 ایئرس کی ایج میں آپ اوور 50 کی ایج میں دیکھ لیں 30+% آف پارٹنرز. آپ اس رپورٹ میں دیکھ لیں نمبر آف پارٹنرز ان دا لاسٹ 12 months. ایک سال میں 31% آف دیز پیپل ہیو 4+ پارٹنرز. یعنی 4 سے زیادہ پارٹنرز ایک سال میں 31% لوگوں کے جو گے مین ہیں. اور یہ مسئلہ زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے کہ جو لوگ یعنی سیکشول یعنی قوم لوط والے عمل میں انوالوڈ ہیں. 31% یعنی 31% لوگوں کے 4 سے زیادہ پارٹنر ہیں ایک سال میں. اور 4 سے زیادہ پارٹنر ہے, کوئی اپر لمٹ ڈیفائن نہیں کی گئی. 10 ہو سکتے ہیں, 15 ہو سکتے ہیں, 20 ہو سکتے ہیں. جب ایک انسان کی زندگی ایسی گزری کہ ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایک میل پارٹنر بدل رہا ہے جو سیکشول ریلیشن بھی اختیار کر رہے ہیں, امیجن کیا حالت ہوگی. اور اس ہیلتھ 24 کی رپورٹ دیکھ لیں کہ ہوموسیکشولز آر اباؤٹ 50% مور لائکلی ٹو سفر فرام ڈپریشن اینڈ انگیج ان سبسٹنس ابیوز دین دا ریسٹ آف پاپولیشن. اور سوسائڈ کا جو رسک ہے 200% سے زیادہ بڑھ گئے ہیں لوگوں میں جو کہ ایک ہوموسیکشول لائف اسٹائل میں انوالوڈ ہے. اور اس اسٹڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ قوم لوط والے ایکشن میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کا جو لائف اسپین ہے 20 سے 30 سال چھوٹا ہو جاتا ہے, یعنی کم ہو جاتا ہے بیکاز آف ملٹیپل ڈیزیزز. اور آپ فزیکل ہارمز میں دیکھ لیں سلائڈ میں HIV انفیکشنز, ایڈز, STDs, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز, اینل کینسر, اینل انکانٹیننس. اور اس رپورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ MSMs یعنی مین ہیونگ سیکس ود مین قوم لوط والا عمل they are most heavily affected by new HIV infections. AIDS سب سے زیادہ ان میں ہوتا ہے. دیکھیں US کی ٹوٹل پاپولیشن میں صرف یہ 2% ہے. US کی ٹوٹل پاپولیشن میں یہ 2% لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور ان میں اس 2% لوگوں میں 61% کینسر ہے پورے ملک کا. یعنی نیو HIV جو انفیکشن ہے 2009 کی رپورٹ ہے, صرف اتنے سے پرسنٹ. یعنی فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایک ملک میں اتنا سا ایریا ہے جہاں پہ کووڈ سب سے زیادہ پورے ملک میں, پورے ملک کے جو 100% کووڈ ہے 60% جو کووڈ ہے وہ فار ایگزامپل ایک شہر میں ہے, اسلام آباد میں ہے فار ایگزامپل. امیجن یہاں پہ کتنا زیادہ کووڈ ہوگا. تو اس رپورٹ کے مطابق جو US کی پوری پاپولیشن میں جو 2% لوگ ہیں جو کہ ہوموسیکشولز ہیں, قوم لوط والا ایکشن ہے, 61% ایڈز ان میں ہے, یعنی 29,300 پیپل. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرف ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے کس طرف جا رہی ہے. اور جو گے مین ہیں دے آر 20 times more likely to have anal cancer than other men. رپورٹ آپ کے سامنے ہے. اور اس رائٹنگ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہوموسیکشول فزیشین ہے اسٹیفن ای گولڈسٹون, وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں اور اس بک کا نام ہے دا انز اینڈ آؤٹس آف گے سیکس. 1999 کی بات ہے یہ. امیجن آج کیا حالت ہوگی, جس میں کہتے ہیں کہ ہر اگلے دن میرے پاس ایک ہوموسیکشول ایک قوم لوط والا ایک شخص آتا ہے جو اس گناہ میں انوالوڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو سیف سیکس کر رہا ہوں, یعنی کانڈمز یا اس طرح کے یوز کر رہا ہوں, بٹ مجھے کیسے HIV ہو گیا, مجھے کیسے ڈیزیز ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا جو مرد سے زنا کر رہا ہے اور برا عمل کر رہا ہے جس کو سوڈومی بولتے ہیں, کیا اس میں بھی سیف سے ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آرگن بنا ہی نہیں ہے سیکس کے لیے اور وہ بنا اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے لیے بنایا ہے, تو اس میں بھی کوئی چیز سیف ہے. اینڈ ہی سیز کہ بٹ از سیف سیکس ایون اچیویبل فار مین ہو ہیو سیکس ود مین. کہ مرد کے ساتھ جب کر رہا ہے تو پھر کیا یہ پاسبل ہے کہ سیف سیکس اچیو کیا جائے؟ ناٹ ایٹ آل. سو ہم نے سیلف ہارم کی تو بات کر لی نا, فیملی کیسے سے ڈسٹروائے ہو رہی ہے. ابھی ہم اسلامک بات نہیں کر رہے, ابھی تو ہم صرف ویسے سوشل پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب سیکشل ریولوشن ویسٹ میں آئے نا, تو اسلام جو کہ میرج کے ایک فریم ورک کو کہتا ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہو تو پھر آپ کے سیکشل ریلیشن جو ہوتے ہیں پھر ریپروڈکشن ہوتی ہے. بٹ انہوں نے ویسٹ میں جب یہ ریولوشن آیا تو ان تینوں کو الگ الگ کر دیا کہ آپ کے سیکشل ریلیشن الگ ہے, ریپروڈکشن الگ ہے اور میرج الگ ہے. یعنی یہ تینوں ایک ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شادی بے شک نہ ہوئی ہو کہ مسئلہ نہیں, آپ سیکشل ریلیشن قائم کر سکتے ہیں والعیاذ باللہ, اور آپ کی میرج بے شک نہیں ہے, سیکشل ریلیشن بھی نہیں ہے, بٹ ریپروڈکشن کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ جو سپرمز ہیں وہ اندر انجیکٹ کیے جا رہے ہیں وومن کی اووریز میں اور وہ ریپروڈکشن ہو رہی ہے. اور ایک جگہ
میرج آپ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس کا تعلق سیکشل ریلیشن شپ سے نہیں ہے, یعنی آپ کسی اور سے ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. سو ری ڈیفائننگ دا فیملی سسٹم, وہ کہتے ہیں دیر از نو نیڈ فار میرج ایکچولی. تو جب آپ سیکشل ریلیشن کر سکتے ہیں اور جب ریپروڈکشن ہو رہی ہے تو میرج کی کیا ضرورت ہے؟ اینڈ دیٹس وائی دے ہیو ملٹیپل پارٹنرز. اور بیچاری اولاد سفر کری کہ میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے. اور وہ اس شدید, میں نے کچھ عرصے سے میں کچھ انٹرویوز دیکھ رہا ہوں اور میں حیران ہوں کہ ان کا جو فیملی سسٹم میں اتنا تباہ ہوا ہے کہ ان کا جو اکثر جو لوگوں سے پوچھا گیا, انٹرویو لیا گیا کہ آپ کا چائلڈہڈ کیسا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا چائلڈہڈ ورس تھا, کیونکہ باپ ماں کو مارتا تھا, ماں باپ کو مارتی تھی, باپ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا, ماں کسی اور کے ساتھ انوالوڈ تھی, اور بچپن سے ہی ایک بروکن فیملی سے وہ تعلق تھا. پھر وہ پارن انڈسٹری میں آ گئے, یا وہ ڈرگز میں آ گئے, وہ گینگ فائٹس میں آ گئے. تو جب ایک ویسٹ تباہ ہو چکا ہے فیملی سسٹم وائز, ہم اس طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ ایک ہیڈنزم کے نام پہ, اپنی سیلف پلیجر اور سیکشل پلیجر کے نام پہ, اپنی خواہشاتی پسندی کے نام پہ. اور دوسری چیز, اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو بایولوجیکل سیکس ہے, یعنی آپ کا جو سیکس ہے اور آپ کا جینڈر ہے, وہ ایک ہی ہے. جو آپ کے آرگنز ہوں گے وہ آپ کے جینڈر کو ڈیفائن کریں گے, اور وہی آپ کی سیکشل اورینٹیشن کو ڈیفائن کریں گے کہ آپ کو اگر مرد ہے تو خواتین پسند ہونی چاہیے. بٹ انہوں نے کہا نہیں, یہ 3 چیزیں الگ ہیں. بایولوجیکل سیکس, آپ کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں, آپ کا جو جینڈر ہے وہ سبحان اللہ وہ الگ ہو سکتا ہے, اور آپ کی جو سیکشل اورینٹیشن ہے وہ الگ ہو سکتی ہے. کہ آپ کو بچہ پسند ہے, آپ کے ساتھ اللہ معاف کرے پیڈوفیلیا کرنا چاہتے ہیں, یعنی ہیونگ سیکس وتھ اسمال کڈز, یا آپ کو جانور پسند ہے, آپ جانوروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, یا اگر آپ مرد ہیں تو مرد پسند ہے, آپ کو مردوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کے سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں آپ, جو کالج میں جو ہاسٹلز ہیں اس میں خواتین اور مردوں کا ہاسٹل الگ ہوتا ہے, بٹ وہاں پہ واش روم میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں. جمز میں کس طرح آپ ڈفرینس کریں گے کہ مردوں کا ٹائم ہے خواتین کا ٹائم ہے؟ وہ خواتین کے ٹائم میں, میں فار ایگزامپل آج اپنے آپ کو ایز وومن آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں, اور میں جم میں خواتین کی ٹائم میں جا کے ایکسرسائز کرنا شروع ہو جاتا ہوں کہ آئی ایم اے وومن, آئی ایم اے ٹرانس وومن. پولز میں, پارلرز میں کس طرح سے ہوگا؟ ایون پریزنز میں, اسپورٹس انڈسٹری میں, یعنی کتنے ہی کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں ایک مرد تھا جو کہ اپنے آپ کو وومن آئیڈینٹیفائی کر کے خواتین کے ساتھ اولمپکس میں اس نے سوئمنگ میں کمپٹیشن میں شامل ہوا اور ریکارڈز بریک کر دی ہے, ماشاء اللہ تبارک اللہ. جابس میں دیکھیں, خواتین کا کوٹا ہے, مردوں کا کوٹا ہے, بٹ میں خواتین کا چونکہ کوٹا زیادہ ہے اور اس میں ہیں کم خواتین, میں اپنے آپ کو ایز وومن آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے ادھر چلا جاؤں. عجیب. اور یہ آپ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر پریزنر ہو سیکشولی اسالٹیڈ انمیٹس جیل فار لائف, کہ ایک لڑکا تھا جس نے لڑکی بن کے کچھ لڑکیوں کو ہراس کیا اور ریپ کیا, اور جب اس کو خواتین کے پریزن میں ڈالا گیا تو وہ اس نے وہاں پہ خواتین کا بھی ریپ کیا. اب وہ خود حیران اور پریشان ہے. اس طرح سے ایک ٹرانسجینڈر ٹین جو کہ لڑکا تھا لڑکی بنا ہوا تھا, اس نے لڑکیوں کے واش روم میں جا کے خواتین کو ہراس کیا اور یہ کیا. کہاں جائیں گے آپ؟ کس طرح کے رولز اور لاز بنائیں گے پھر آپ؟ معاشرہ کہاں جائے گا ہمارا؟ اور یہ ڈیلی سٹیزن کی رپورٹ ہے کہ جس میں فارمر اسپیشل فورسز کا ٹرانسجینڈر ایم ایم اے فائٹر ایک مرد تھا, اسپیشل فورسز کا تھا, اس نے ایز وومن آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے آپ کو ایک بایولوجیکل فیمیل جو خاتون تھی اس کو اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی, اس کو مار کے کمپٹیشن میں. یہ کیا انصاف ہے؟ اور ویسٹ میں جو سیکشل ایولیوشن آیا, انہوں نے ڈیزائر, ایکشن اور آئیڈینٹی کو, جو کہ اسلام ان کو الگ الگ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیزائر ہے, اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیزائر ہے تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا. فار ایگزامپل ایک بندے کو کسی کو قتل کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اس پہ مجھے گناہ نہیں ملے گا جب تک میں کرتا نہیں ہوں, جب تک میں ایکشن نہیں کرتا. اور میرا اگر کسی کو مارنے کا دل چاہتا ہے تو میں اپنے آپ کو ایز اے قاتل آئیڈینٹیفائی نہیں کروں کبھی بھی ناظرہ میں جا کے کہ میں تو قاتل ہوں, مجھے تو یہ فیلنگ آتی ہے, یا مجھے غصہ بہت آتا ہے تو میں تو ایسا انسان ہوں. یا مجھے فار ایگزامپل کلیپٹومینیک یا پیرومینیک جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر چیز جلا دینے کا دل چاہتا ہے یا ہر چیز چوری کرنے کا دل چاہتا ہے, میں اپنے آپ کو ایز آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, اور میں اپنے آپ کو چینج نہیں کروں گا بلکہ میں کنٹرول کروں گا انہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ایک ہی چیز ہے, اگر آپ کو ڈیزائر آ رہی ہے تو وہی آپ کی آئیڈینٹی بھی ہے, جس کو اسلام نے 3 الگ الگ چیزیں قرار دی, انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا کہ اگر آپ کو ڈیزائر ہے فار مین, ایون اف یو آر اے مین, تو یو شوڈ آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز اے پرسن ہو لائکس مین. سو یو شوڈ بی نون بائی یور سیکشل پریفرنس,
کہ آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں ماشا جسن کو, یہ ایک LGBT رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, اس نے وہ کہتا ہے یعنی اپنے آپ کو ایک طرح سے وہ کوئر ڈیفائن کرتی ہے اور نان بائنری ڈیفائن کرتی ہے کہ میرے کوئی سیکس نہیں ہے. ڈیٹیل رپورٹ آپ پڑھ لیں. اینڈ سیز دا انسٹیٹیوشن آف میرج شوڈ ناٹ ایگزسٹ. یہ لوگ میرج کے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اب اگلی آپ اس میں دیکھیں اس کے رائٹنگز ہیں کہ آپ 3 kids who have 5 parents, میرے 3 بچے اور 5 ماں باپ ہیں, اور ایک بچے کا جو باپ ہے وہ میرا بھائی ہے. لا الہ الا اللہ. اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از کمپیٹیبل ود دا انسٹیٹیوشن آف میرج. کہ 3 بچے 5 باپ کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں کون کس کا لیگل باپ ہوگا, کون کس کا کرے گا. تو یہ جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے نا, یہ ہونے نہیں چاہیے. دے آر اگینسٹ دا انسٹیٹیوشن آف میرج. یہ گے لبریشن کا مینیفیسٹو ہے, کلیئرلی ان کی ویب سائٹ میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو فیملی سسٹم ہے اس کی تباہی پہ اکتفا کرتے ہیں, یعنی اس کو تباہ کرنا. وی مسٹ ایم ایٹ دا ایبولیشن آف فیملی سسٹم. اس کو تباہ کا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. so that the sexist male supremacist system can no longer be nurtured here. کہ جو مردوں کا ایک پیٹریارکل ایک میسوجنسٹک جو ایک پوری دنیا میں جو سسٹم ہے وہ ایگزسٹ نہ کرے, تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے جو بھی لواطت والا عمل ہے جو بھی عمل ہے کرتا رہے. ایک اور سوشیولوجسٹ ہیں اور پروفیسر ہیں مارک رجنرس, کہتے ہیں کہ جو بچے, یہ اسٹڈی اور ریسرچ شو کرتی ہے کہ the children raised in same sex homes were likely to be more sexually molested as compared to those raised by biological parents. یعنی سبحان اللہ, جو بچے ایسے پیرنٹس گھر پیدا ہوتے ہیں جو کہ گیز ہیں, لیسبینز ہیں, they are more likely to be molested. ان کو زیادہ ہراس کیا جاتا ہے بچوں کو. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, الٹیمیٹلی جو ہوموسیکشولیٹی ہے نا, یہ پیڈوفیلیت پہ آتی ہے. الٹیمیٹلی اس پہ آتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی ہمیں الاؤ کرو, کہ جب ایک مرد کی مرد سے شہوت ہے تو پھر بچوں سے کیوں نہیں ہے. تو ہم نے بات کر لی اس کے ہارمفل ایفیکٹس آن سیلف, فیملی, سوسائٹی کو دیکھ لیں آپ. فائنینشیل امپیکٹ کتنا اس پہ برا ہوگا کہ اس رپورٹ کے مطابق فیوچر ٹریٹمنٹ فار دا 40,000 پیپل انفیکٹڈ بائی HIV ایڈس کے ذریعے ان دا US ایوری ایئر ول کاسٹ اراؤنڈ 12.1 بلین اینولی. ایک سال میں 12.1 بلین لوگ جو ہیں یہ خرچہ ہوگا ان لوگوں پہ جو ہوموسیکشولیٹی کی وجہ سے جن میں HIV ڈائگنوز ہو رہا ہے. اور ہیلتھ 24 کی تو رپورٹ ہے جس میں مینشن کرتے ہیں کہ ہوموسیکشولز آر اباؤٹ 50% مور لائکلی ٹو سفر فرام ڈپریشن اینڈ انگیج ان سبسٹنس ابیوز. اور ان کا جو سوسائڈ کا ریٹ ہے اٹ از 200% مور دین اینی نارمل ہیومن بینگ. اور یاد رکھیں ہوموسیکشولیٹی اور پیڈوفیلیا کا بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے. اور یہ رپورٹ کے مطابق, ریسرچ کے مطابق 30% of convicted pedophiles have same sex preferences, یعنی they are gays. 30% of people جو بچوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں they are gays. اور پھر یہ رپورٹس بھی آئی گئی ہیں کہ جس میں یہ مینشن کر رہے ہیں وہ لوگ کہ پیڈوفیلیا بھی تو ایک سیکشل اورینٹیشن ہے. جیسے اسٹریٹ ہونا, ہیٹروسیکشل ہونا یعنی مرد کی عورت سے اٹریکشن ہونا, یہ ایک نیچرل ہے. پھر وہ کہتے ہیں مرد کی مرد سے اٹریکشن ہونا یہ بھی نیچرل ہے. تو پھر ایک مرد کی اگر بچے سے اٹریکشن ہے تو یہ بھی تو ایک سیکشل اورینٹیشن ہے, یہ بھی تو الاؤ کرو اس کو. اور اس پہ باقاعدہ رپورٹس تیار کی جا رہی ہیں اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور سبحان اللہ وہ ممالک جو کہ پیڈوفیلیا بچے کے ساتھ برائی کو کی ایڈوکیسی کرتے ہیں اور اس کو بڑھ چڑھ کے پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ لیگل ہونا چاہیے, ان میں آسٹریلیا سب سے ٹاپ پہ ہے, پھر بیلجیم, پھر کینیڈا, پھر ڈنمارک, پھر فرانس, پھر یہاں پہ سامنے رپورٹ ہے. الحمدللہ ابھی تک مسلمان ملک نہیں ہے, لیکن اگر یہ حالات اس طرح چلتے رہے اور ہم نے اس چیز کو نہ روکا تو پھر والعیاذ باللہ پاکستان, اللہ نہ کرے, مسلم ممالک کا بھی ان میں نام ہوگا. اور یہی وہ ممالک ہیں جو کہ ہوموسیکشولیٹی کو سب سے زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور منکی پاکس کی بیماری دیکھ لیں آپ, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ گیز اور بائسیکشل مین میں زیادہ ہوتی ہے. ریسرچ رپورٹس دیکھ لیں آپ. CDC ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1.7 ملین گے اینڈ بائسیکشل مین فیس ہائیسٹ رسک فرام منکی پاکس. 1.7 ملین, سبحان اللہ. سو ہم نے بات کی سیلف کے لیے ہارمفل ہے, فیملی کے لیے ہارمفل ہے, سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہے, سویلائزیشن. آپ اس گراف پہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو برتھ ریٹ ہے, کس طرح سے جو پاپولیشن ہے
وہ گر جاتی ہے, فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے کہ جب ایک قوم لوط والے عمل میں مبتلا ہوتی ہے. اب ہم اس کو ہلکا سا ذرا اسلامک پرسپیکٹیو دیکھ لیں. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہیں قبائل میں اور گروپس میں ڈیوائڈ کیا تاکہ آپس میں تعارف ہو سکے, اور سب ایک جیسے ہیں, برابر ہیں, یعنی سب مرد اور سب خواتین برابر ہیں. اصل عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تقوی میں, جو اللہ تعالیٰ کے خوف میں سب سے آگے ہے, اللہ سے محبت میں سب سے آگے ہے, اللہ تعالیٰ کی فرمانداری میں سب سے آگے ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. پھر آگے کہا کہ ہم نے تمہیں مرد اور خواتین بنایا, اور پھر کہا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. ایز اف کہ وہ ہمارے دور میں آج کل کے لوگوں میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرد اور عورت ہی بن کے رہنا, یہ تیسرا جینڈر نہ اختیار کر لینا. اور ایک حدیث کے مطابق بھی 40 دن میں جب ماں کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے اولاد میں, تو اس میں فرشتہ کے سوال کرتا ہے کہ یا رب یہ بتائیں کہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی. مختلف سوال کرتا ہے, میں سے ایک ہی ہے. تو جو مرد پیدا ہوا اور وہ اپنے آپ کو خاتون بنا لے, اس کے بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس مرد پہ جو خواتین کی اپیرنس اختیار کرتا ہے, اور اس خاتون پہ جو ٹام بوائے بنی پھر رہی ہے, جو مردوں کی اپیرنس اختیار کرتی ہے. اچھا کویشچن ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہنوں میں ساری زندگی ایک ہی بیٹا تھا, ساری زندگی بہنوں میں رہا, یا ایک بہن تھی ساری زندگی بھائیوں میں رہی, یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بچپن میں ہراس اور مولیسٹ کیا جاتا ہے, ہراسمنٹ کی وجہ سے دے ہیو دس اورینٹیشن ٹورڈز مین, مردوں کی بات کر رہا ہوں, یا کچھ ایسے بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں. تو کیا کریں؟ سیم سیکس اٹریکشن فیل ہونی شروع ہوئی کسی مرد کو یا کسی خاتون, کیا کریں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مرد کو خواتین سے اٹریکشن ہوتی ہے مگر اس کے لیے اس سے تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے. ایک شخص کے لیے حرام کمانا آسان ہے, اس کے لیے ٹیسٹ ہی ہے, مگر وہ حرام نہیں کماتا. ایک شخص کو شراب کا دل چاہتا ہے مگر وہ شراب نہیں پی رہا. اسی طرح سے اس بندے کے لیے ہی ٹیسٹ ہے کہ تمہیں اگر آپ کو ایک سیم سیکس سے اٹریکشن فیل ہو رہی ہے تو آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ اس پہ قابو پاؤ, اپنی تھیراپیز کراؤ, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو, قرآن و احادیث کا مطالعہ کرو. There are people who are, for example, pyromaniac. They have this deep desire to burn everything. وہ ان کو جلانے کی عادت ہوتی ہے کہ ہم کہیں گے اوکے یو آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز پائرومینیاک, اور آپ ہر چیز جلانا شروع کر دو. ہم آپ کے نادرہ پہ لکھتے ہیں کہ جینڈر از پائرومینیاک, اور یہ بندہ ہر چیز جلائے گا, اور پھر سنس آپ کی بہت زیادہ ڈیزائر ہے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کر لو. نہیں یار, روکو اس کو اور کنٹرول کرو, اس کی تھیراپی ہوگی, اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. کلیپٹومینیاک وہ شخص ہوتا ہے جس کو عادت ہوتی ہے ہر چیز چرانے کی, ہر چیز اسٹیل کرنے کی. کچھ بھی اٹھا لیا, حالانکہ ضرورت نہیں بھی ہے, بس جیب ڈالیں اٹھا کے, تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جس کو سیم سیکس اٹریکشن ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرے, وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرائے, سائیکو تھیراپی لے, وہ اپنا ایون اگر کوئی کیمیکل امبیلنس ہے برین میں تو اس کو سائیکارٹسٹ سے اس کا علاج کرائے. جس طرح سے ادر اٹریکشنز کا ہم علاج کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی یہ چاہیے. اور یہ تو اتنا بدترین گناہ ہے جو ہومو سیکشولیٹی ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنا برا گناہ ہے کہ اگر آسمان کے تمام قطرے مل جائیں اور زمین کے تمام سمندروں کے اور دریاؤں کے قطرے یعنی اکٹھے کر لیے جائیں اور اس گناہ کی گندگی کو دھویا جائے, یہ گناہ پھر بھی پاک نہیں ہوتا. کین یو امیجن یہ گناہ ہے کیسا؟ کین یو امیجن کہ ایک مرد کا مرد کے ساتھ زنا کرنا اور ایک خواتین کا خاتون کے ساتھ اس طرح سے قریب ہونا جس طرح ایک ہسبینڈ وائف آپس میں قریب ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ, انسان کی نیچر کے خلاف ہے, قوم لوط والا عمل ہے. اور یہ شخص اتنے گندے ہیں, اور یہ اسکریپ فیسٹ کے نام سے اور کس کس ایونٹ کے نام سے آپ ان کے پارٹیز دیکھ لیں, شراب, زنا, ڈرگز, گناہوں میں انوالوڈ,
لان تان کرنا, اسلام کی دھجیاں اڑانا, اینڈ ان کی لائف عجیب سی ہے. کوئی شخص جو ان کو قریب سے آ کے دیکھے گا وہ کبھی ایسا بننا نہیں چاہے گا. اور اسپیشلی پاکستان میں جو کہ لا الہ الا اللہ کی بیسس بنا گیا تھا, ہمارے بڑوں نے اپنی عزتوں کو لٹایا, خواتین نے, ماؤں اور بہنوں نے اور مردوں نے اپنی جائیدادوں کو چھوڑا, اپنی فیملیز کو چھوڑا اور قربانی دی. کتنے شہداء ہیں, اور پاکستان کہتا ہے کہ یہاں ہم اپنے دین کو پریکٹس کریں گے. بٹ سبحان اللہ, اس پاکستان میں یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں, اور ان کو این جی اوز کھولی ہوئی لوگوں نے. آئی ایم ناٹ ان فیور آف ٹیکنگ نیمز, بٹ یو کین ایزیلی فائنڈ دیم آن انسٹاگرام اور گوگل پہ, جو کہ سو کالڈ انڈیپینڈنس کے نام پہ ہمارے ملک میں یہ قومی لوٹ والا ایکشن پھیلا رہے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, آج اگر ہم نے نہ روکا نا اس چیز کو, تو لٹرلی جیسے ویسٹ میں ہوا ہے 30 40 سے 50 سال بعد, آج جس لڑکے کی عمر 20 سال ہے نا, وہ جب 70 سال کا ہوگا نا, تو اس کی اولاد, یا اللہ نہ کرے اس کے گرینڈ چلڈرن, وہ اس قوم لوط والے عمل میں مبتلا ہوں گے اور اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں گے, اور ہم تب اپنا سر پکڑے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارے پوتے اور پوتیوں کو اور نواسے نواسیوں کو اور ہماری اولاد کو کیا ہو گیا. دے آر ورسٹ پیپل, جو کہ معصوم لوگوں کے نام پہ, یعنی انٹرسیکس جو کہ ایب نارملٹی سے پیدا ہوئے ہیں, ان کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اپنے اس برے ایکشن کو, اپنی اس نفسانی خواہشات کو اور شیطانی خواہش کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, گناہ جو ہے نا, گناہ, سنز شوڈ بی اے ٹیبو. ہوتا رہا پہلے سے, اور کتنے عرصے سے یہ ہو رہا ہے, لیکن کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد میں اپنے آپ کو گے آئیڈینٹیفائی کروں گا اور میرے رائٹس تو مجھے, اور میں کھلے عام کروں گا. گناہ سمجھ کے غلطی سے ہو جائے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اس پہ توبہ کرے انسان. لیکن آج کے بعد میں یہ کہوں کہ بچوں کے ساتھ سیکس کو جائز کیا جائے اور جن میں خواہش ہے اس کو عام کیا جائے, میرے اور آپ کے بچے محفوظ رہیں گے؟ آج کوئی شخص کھڑا ہو کے رول بنائے کہ میں کلیپٹومینیاک ہوں اور مجھے ہر چیز جلانے کی عادت ہے, تو مجھے کم از کم یہ پرمیشن دی جائے کہ میں جو چیز دیکھوں جلا دوں, ہم اس کو الاؤ کریں گے؟ نہیں. سو گناہ ہوتے رہے ہیں پاسٹ میں بھی, اور قوم لوط سے یہ عمل شروع ہوا, لیکن سنس شوڈ آلویز بی اے ٹیبو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے ذہن کا یہ فطور ہے, سائیکلوجیکلی اس کو ایسے لگتا ہے, تو وائی ٹو کٹ آف دا باڈی, بجائے کہ بایولوجیکلی اس کو, اس کے جینیٹلز کو کاٹ لیا جائے, پرائیویٹ پارٹس کو کاٹ کے اس کو ڈفرینٹ بنایا جائے. وائی ناٹ ٹو ٹریٹ دیم سائیکلوجیکلی, کیونکہ باڈی کا ہمارا ایک رائٹ ہے, سائیکلوجیکلی ایزیلی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے, اتنا پینفل بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. سو ریپنگ اٹ اپ, اور آخری دو باتیں وہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی کیمپین ہے جو پاکستان میں کی جا رہی ہے, اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں اس کو دھڑلے سے ڈالا جا رہا ہے. اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ پوری ویسٹرن ورلڈ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, مگر یہ مسلمان ممالک ایسے کیوں ہیں جن میں نہ الکوہل عام ہوئی اور نہ یہ ہوموسیکشولیٹی عام ہو رہی ہے؟ کیوں یہ ہمارے خلاف, ہمارے خواہشات کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے اور آپ اگر ہم نہ رکے اور ہم اس مینڈ کی طرح بنے رہے کہ جس کو نیچے آگ تو لگی ہوئی ہے مگر اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے, تو یقین جانے ہم کچھ ہی عرصے بعد ہمارا خاتمہ ہو جائے گا, اور ہم اپنی ان ٹرمز کو ایزیلی سننا شروع کر دیں گے اپنے معاشرے میں, اور لوگ قوم لوط والا عمل کرنے شروع ہو جائیں گے ود ان اے فیو ایئرز. والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے, رضی اللہ اسلام کی حفاظت کرے. ایول اس لیے زیادہ پھیلتا ہے کہ جب اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, اور میں بات ہوں پاکستان میں 95% آف پیپل اس کے خلاف ہیں, بلکہ زیادہ. ان کو صرف زبان چاہیے, آپ کھڑے ہو کے ان کو زبان دیں اور ریز کریں اس کنسرن کو. ڈونٹ تھنک کہ آپ اکیلے ہیں, زیادہ تر مسلمان دنیا آپ کے ساتھ ہے. الحمدللہ وی آر ایٹ اے اسٹرانگر اسٹینڈس. اور یہ لوگ نہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی کو کوئی وقت رکھ دیتے ہیں اس کو, کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن میں یعنی اس کے مین پریمس میں لکھا ہوا ہے کہ نو لا شوڈ بی میڈ اگینسٹ دا ٹیچنگ آف قرآن و سنہ, اگینسٹ دا آرڈر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ ہز پروفٹ. اور یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. نہ یہ اسلام کے وفادار ہیں, نہ یہ پاکستان کے وفادار ہیں. پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ, اور یہ رہے گا اسی نعرے کے اوپر انشاءاللہ. اور یہی وہ ملک ہے جو کہ امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو خراسان کا ایریا ہے, جس میں کچھ پاکستان اور کچھ افغانستان اور کچھ انڈیا کا ایریا آتا ہے. سو اٹ از ٹائم فار یو اینڈ می ٹو
learn about this stuff. اور میں نے آج بہت ساری چیزیں اسکپ کی ہیں جسٹ ٹو میک اٹ کنسائز، اور میں جتنا بریف کر سکوں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، اس کو سننا قبول فرمائے، اور اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.